بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يلقي الله ضاحكا مستبشرا فليتول علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام صلوات بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے یا اللہ حق امام رضا علیہ السلام جن جن مومنین نے اس مجلس اعزا ان مجالس اعزا میں اس طرح سے بھی حصہ لیا ہے یا اللہ اگر پریشان حال مومنین مومنات ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما حاضرین میں سے اگر کوئی مریض ہے یا جس نے بھی کسی کو یہ دعا میں لگائی ہے شفا کے لیے یا اللہ تمام مریضان کو شفا کاملہ عطا فرما قائد ملت جعفریہ کو صحت و سلامتی عطا فرما تو درود پڑھیں محمدی وآل محمد کی ذات پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مشہد المقدس کی سرزمین دیار
امام رضا علیہ السلام نے تشریف فرما ہے۔ شب شہادت غریب الغرباء امام کی نگری میں ہم سب کو یہ شرف ملا ہے، اور مولا نے ہم سب کو اپنی اس نگری میں دعوت دی ہے تاکہ علوم آل محمد علیہ السلام وہ اس درد سے کسب کریں، دریافت کریں، اور خدا کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو علوم آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صلوات پڑھیں محمد وآلہ تک گئے ہیں، جس نگری میں بیٹھے ہیں وہ امام فرماتے ہیں، اور یہی حدیث جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ کئی مقام کئی کتابوں میں یہ درج اور ملی ہے کہ من صلی علی مرتن لم یبک من ذنوبہ ذرۃ، جو بھی ایک مرتبہ ہم آل محمد علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، لم یبک باقی نہیں رہتا، من ذنوبہ اس کے گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ، درود پڑھے محمد جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میں خوشی خوشی میں مسکراتے مسکراتے اللہ سے ملاقات کروں، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ ابْنَ مُوسَىٰ رضا علیہ السلام، اس کو چاہیے کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولایت کو اپنے دل میں رکھے۔ جس امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جو بھی خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، مسکراتے مسکراتے خوشی خوشی میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں ولایت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام رکھے۔ وہ ولایت جس ولایت کے لیے سب سے پہلی قربانی جو مدافع ولایت بنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس ولایت کو بچانے کے لیے سب سے پہلا قدم سیدہ نے اپنے درد و دکھ بھلا کر مسجد میں آ گئی اور مسلمانوں کو کہا کہ میرے شوہر کو چھوڑ دو، اور بی بی نے یہ حالت تکلیف میں آ کر مسجد میں یہ کہہ کر ثابت کر دیا، سیدہ طاہرہ تھی لیکن امامت اور ولایت کا دفاع سیدہ کے اوپر واجب تھا۔ یہی ولایت جس کو بچانے کے لیے جناب امام حسن مجتبیٰ نے قربانی دی اور صلح کے ذریعے سے اس ولایت کا دفاع کیا۔ یہی ولایت جس کا دفاع خود مولا امام حسین علی مقام علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ کر مکے اور مکے سے بندے ہوئے احرام وہاں رکھ کر سرزمین کرب و معلّہ کی طرف عازم ہوئے، اور وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ، جوان صغیر بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کربلائے معلّہ میں عظیم قربانی پیش کی، فقط اس ولایت کو بچانے کے لیے۔ پھر اسی ولایت کو بچانے کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ پرچم اٹھایا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے ہر دربار میں، شام کے ہر بازار میں سیدہ نے خطبوں کے ذریعے سے اس ولایت کا دفاع کیا۔ جب اس ظالم ملعون نے مولا امام حسین سے مقدس پر
اور اس چھڑی سے ظلم کرنا شروع کیا تھا۔ سیدہ نے فرمایا تھا کہ ظالم تم اس لبوں پر یہ چھڑی مار رہے ہو جہاں پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ولایت کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولا امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی خطبوں کے ذریعے سے اور خطبوں کے بعد صحیفے سجادیہ ایک دعاؤں کا انمول تحفہ لکھ کر ولایت کا دفاع کیا۔ پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کئی ہزار شاگرد بنا کر علوم آل محمد علیہ السلام کو اس پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی اور اتنے علوم بڑھائے، 4000 سے زیادہ شاگرد بنا کر دنیا کے کونے کونے میں اپنے شاگردوں کو بھیجا تاکہ اس ولایت کا پیغام سب تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی اسی ولایت کا دفاع کرتے ہوئے کبھی کس زندان میں کبھی کس زندان میں، اکثر زندگی ساتویں امام کی جو گزری ہے وہ زندانوں میں گزری ہے، لیکن مولا نے ہر وقت توحید خداوند کا دفاع، اس ولایت کا دفاع کیا۔ اور جس نگری میں بیٹھے ہیں، جس امام کے دیار میں بیٹھے ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ امام وہ امام ہیں، اس امام کو ابو الحسن کہا جاتا ہے، اس امام کو امام رؤوف کہا جاتا ہے، اس امام کے حرم کو باب شفا کہا جاتا ہے، اس امام کے حرم کے صحن کو باب رضا کہا جاتا ہے، اس امام کو سامن الائمہ کہا جاتا ہے، اس امام کو سامن الحجج کہا جاتا ہے، اس امام کو حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ امام ہے جسے تاج الاوصیاء کے عنوان سے بلایا جاتا ہے، یہ وہ امام ہے جو ذاکر اکبر ہے، یہ وہ امام ہے جو رہنمائی محشر ہے، یہ وہ امام ہے جو راضی بالقدر و قضا ہے، یہ وہ امام ہے جو رضائے سلیلۃ الانام ہے۔ اور اسی طرح سے امام علیہ السلام کے بہت سارے القاب، جسے اس امام کو شمس الشموس کہا جاتا ہے، اس امام کو ضامن آہو کہا جاتا ہے، اس امام کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے، اور اسی امام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے، اور اسی امام کو قرۃ عین المؤمنین کہا جاتا ہے، اسی امام کو نور الہدا کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے جسے اپنے بھی رضا کہتے ہیں، جسے غیر بھی رضا کہتے ہیں۔ یہ وہ امام ہے جسے خداوند متعال آسمان میں رضا کہتا ہے اور زمین پر رسول خدا اور ائمہ معصومین رضا کہتے ہیں۔ یہ وہ امام ہے جسے مقید الملحدین کہا جاتا ہے۔ مقید الملحدین یعنی وہ امام ہے جتنے بھی ملحد کفار امام علیہ السلام کے زمانے میں آ کر امام علیہ السلام سے مناظرات کرتے تھے، امام علیہ السلام سے بحث کرتے تھے، احتجاجات کرتے تھے، لیکن امام علیہ السلام کیونکہ حجت اللہ تھے، حجج اللہ تھے، اللہ کی حجت تھے، تو امام علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، اور دلیل کے ساتھ بات کر کے
ان کفاروں کو ان کو منہ کو بالکل بند کر دیتے تھے اور کفار اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے. اور اسی طرح سے یہ وہ امام ہے جسے عالم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. یہ عالم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں امام اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر وصیت فرما رہے ہیں اور فرما رہے تھے اخوکم علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام عالم آل محمد، یہ تمہارا بھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عالم آل محمد ہے. فاسألوا عن ادیانکم، جو بھی تمہارے شرعی اور دینی مسائل ہیں وہ ان سے سوال کرو، ان سے معلوم کرو. وَيَحْفُظُوا مَا يَقُولُ لَكُمْ، اور حفظ کریں جو کچھ بھی یہ امام، یہ میرا بیٹا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تم کو کہے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری صلب میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہوگا، اور وہ عالم آل محمد اور کوئی نہیں ہوگا، تمہارا بیٹا علی ہوگا جس کا نام امیر المومنین سے مشابہ ہوگا. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمنا کی تھی، حسرت کی تھی کہ لیتنی ادرکتہ، کاش میں اسے درک کرتا. یہ ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی آگے صحابی کہتا ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا مامون کے کچھ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ لقب مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا رضا لقب رکھا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ مامون نے لقب ولایت عہدی کی وجہ سے مولا کا لقب، میرے بابا کا لقب رضا نہیں ہے، بلکہ میرے والد محترم کا جو لقب ہے وہ خود خدا نے رضا رکھا ہے. خود رضا خدا نے لقب رکھا ہے. اچھا مولا سلمان پڑے محمد نواز تھوڑا آگے آ جائیں. صرف درود پڑے محمد نواز محمد کے بعد درود پڑے محمد نواز محمد کے کہ یہ رضا لقب خدا نے خود امام کا انتخاب کیا ہے. کیونکہ آسمانوں پہ میں نے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ آسمانوں پر خدا نے رضا کہا، زمین پر حضرت رسول خدا اور ائمہ معصومین نے اس کو رضا کہا. اس کے بعد معدنی سوال کرتا ہے، اے میرے مولا فقط تمام ائمہ معصومین میں سے رضا فقط امام رضا کو کیوں ملا یہ لقب؟ تو مولا فرماتے ہیں رضا اس وجہ سے جتنا بھی زمانہ گزرا ہے سب سے زیادہ جس سے اپنے بھی راضی تھے اور مخالفین بھی راضی تھے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے تبھی تو جو مولا کا قاتل تھا وہ بھی اس جملے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ما اعلم افضل من هذا الرجل فی وجہ الارض. میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے مامون کہتا ہے
کہ میں نے اس شخص سے روئے زمین پر کسی کو افضل نہیں دیکھا، عالم ترین اس سے بڑھ کر کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہی امام جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ولایت کا دفاع کرتے ہوئے جب مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے خراسان کی طرف لے آنے کی کوشش کی، اور جب یہ قافلہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے اور جس راستوں سے لے کر آ رہے تھے، ان علاقوں سے لے کر آ رہے تھے جہاں پر اکثر مخالفین اور دشمن رہا کرتے تھے، کیونکہ مامون کو پتا تھا، اس کی فوج کو پتا تھا، اگر ہم مولا کے ماننے والوں کے علاقوں سے جائیں گے تو شاید کہیں نہ کہیں علوی اور فاطمی ہمارے اوپر حملہ کر دیں، لیکن وہ ان علاقوں سے گزرے جہاں پہ شیعیان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بستے تھے۔ تو یہ قافلہ مولا کا لے کر جب ایک اصفہان اور کاشان کے درمیان کرمد علاقہ ہے وہاں پر پہنچے، تو جو مولا کے سواری کا ساربان تھا، مہاری تھا، اس جگہ پر جب مولا کی سواری رکی، وہ وہیں کا رہنے والا تھا، کرمد شہر کا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر دست بستہ عرض کرتے ہیں، یا مولا میں آپ کے ساتھ مدینے سے چلا تھا اور یہاں میرا گھر ہے اور میں یہاں تک ہی آپ کا ساتھ دے پاؤں گا، ابھی یہاں سے کوئی اور ساربان آپ کے ساتھ خراسان کی طرف چلے گا۔ مولا فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ پھر ساربان کہتا ہے، مولا میری ایک دست بستہ آپ سے گزارش ہے، اگر میرے عرض کو آپ مانیں۔ مولا فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ ساربان کہتا ہے، مولا شرفنی بخطک تبرک بھی، اے مولا اپنے ہاتھوں سے مجھے کوئی ایسے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز لکھ کے دے تاکہ میں اپنے پاس وہ تبرک کے طور پر رکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی علامہ ابو نعیم اصفہانی، قطب الدین راوندی اور اسی طرح سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے مختلف احوال سے اس پر بحث کی ہے، اور جناب قطب الدین راوندی نے کہا کہ یہ کرمد وہی اصفہان اور کاشان کے درمیان ایک علاقہ ہے وہاں پر، لیکن ابو نعیم اصفہانی کہتا ہے کہ وہ جو مشہد اردحال جہاں پہ کالی شوئی کا علاقہ بہت مشہور ہے، امام زادہ علیہ، وہاں پہ امام زادہ بھی ہے سید سلطان علی، تو وہاں پر وہ جگہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مولا کو کہا کہ مولا اپنے ہاتھ سے مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر دیں تاکہ میں اپنے پاس وہ تبرک کے طور پر رکھوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تو امام تھے، عالم آل محمد تھے، جانتے تھے کہ یہ ہمارے ماننے والا نہیں، اہل سنت سے ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، اور کاغذ پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ تحریر کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا وکن محبا لمحبیہم ان کانوا فاسقین۔ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو محبت کر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، اگر تو فاسق ہی کیوں نہ ہو، آل محمد سے محبت رکھنا اگرچہ تو فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مولا نے دوسرا جملہ لکھا، کن لمحبا لمحبیہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے چاہنے والوں سے بھی محبت رکھنا ولو وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کے ذریعے سے بتا دیا
کہ آل محمد علیہ السلام سے محبت کتنی مہم ہے، ولو فاسق ہی کیوں نہ ہو، لیکن آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھنا، ولو ہمارے چاہنے والے فاسق ہی کیوں نہ ہو، ان کی دل میں، ان کی بھی اپنے دل میں ان کی محبت رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ تو یہ امام وہ امام ہے، جب یہ قافلہ چلا وہاں کرمن سے نشابور کے شہر میں پہنچا، کئی دن مولا نے قیام کیا، کئی معجزات۔ اگر بور ہو گئے تو میں مختصر کرتا ہوں، خاموش ہو گئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوستان کہہ رہے تھوڑا آگے آ جائیں، تکبیر، تھوڑا آگے آ جائیں، سماعت پڑھتے ہیں۔ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات آل محمد وعجل۔ اور جب یہ امام کا کاروان نشابور کے شہر میں پہنچا، وہاں پر کئی معجزات، کئی کرامات ظاہر ہوئی۔ میں ان کو عرض نہیں کرنا چاہتا، سب جانتے ہیں، مختصر اپنا درد آپ کے سامنے یاد کر رہا ہوں۔ جب امام علیہ السلام کا یہ کاروان نشابور کے شہر میں پہنچا، نشابور کا شہر تو ایک عام شہر نہیں تھا، علماء کا شہر تھا، راویوں کا شہر تھا، رائٹروں کا شہر تھا۔ 12,000 قلمدان 8ویں امام کے سامنے آ کر عرض کرتے ہیں، یہ اپنا رسول اللہ ہے، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جو حدیث آپ نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہو۔ تو امام علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب کی قرأت کرنا شروع کی۔ مولا فرماتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی بشرطہا وشروطہا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلا ہے، جو بھی کلمہ لا الہ پڑھتا ہے وہ اس کلے کے اندر آ گیا۔ جو بھی کلمہ لا الہ پڑھ لیا جس نے بھی، وہ اس کلے کے اندر آ گیا۔ جو اس کلے کے اندر آ گیا، امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ بشرطہا لیکن امام علیہ السلام نے آگے جملہ فرماتے ہیں، اس کے لیے کچھ شرط و شروط ہیں۔ مولا کی سواری آگے بڑھی تو کسی نے سوال کیا، مولا وہ شرط و شروط کون سی ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، انا من شروطہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ان شرط و شروط میں سے ایک شرط ہم آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، ہم آل محمد علیہ السلام کی ولایت ہے، اور اسی ولایت کو بچانے کے لیے مولا مجبوراً مدینے سے چلے ہیں، اور مدینے سے دشوار سفر کر کے نشابور کے شہر میں پہنچے ہیں۔ کئی مناظرات، کئی احتجاجات مولا امام رضا علیہ السلام نے اسی شہر خراسان میں انجام دیے، کبھی جہاسلیق کے ساتھ، کبھی وہ جو جناب عزیر نبی کو اللہ کیا کہا کرتے تھے، جب وہ ایک شخص امام علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ میں عزیر نبی کو اللہ کہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کہتے ہو؟ دلیل دو۔ کہا کہ کیونکہ عزیر نبی کے پاس وہ ایسے معجزات ہیں جس کو خدا ہی انجام دے سکتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا ہمارے جد کو مانتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہا حضرت موسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا حضرت ابراہیم کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔
تمام انبیاء دوسروں کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقط حضرت عزیر کو کیوں کہتے ہو کہ وہ اللہ ہے؟ کیا دوسرے انبیاء نے معجزات نہیں دکھائے؟ کہا کہ میں دوسرے انبیاء کے معجزات کو نہیں مانتا، ہاں حضرت موسیٰ کے معجزات کو مانتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حضرت موسیٰ نبی کے معجزات کو مانتے ہو تو وہ معجزات کیا ہیں؟ امام نے دلیلیں دینا شروع کی، اور جب دلیل دے کر مولا امام علیہ السلام نے آخر میں کہا کہ ابھی بتاؤ کیا اب بھی تم عزیر کو اپنا اللہ کہتے ہو؟ تو آخر میں وہی جو ضد کرتے ہیں اپنی بات پر کہا کہ میری مرضی، میں عزیر کو اللہ ہی کہوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں پر بحث روک دی اور کہا کہ میں اس سے بحث ہی نہیں کرتا جو دلیل نہ سنتا ہو، کیونکہ اگر تمہاری اور میری بحث کی دلیل احتجاجات کے ذریعے سے، لیکن جب تم نے دلیل دینا چھوڑ دی، اپنی ضد دکھانا آپ نے مجھے دکھائی، اپنی ضد دکھا رہے ہو، تو اب میں امام تم سے بحث نہیں کروں گا۔ تو کئی مقامات پر امام علیہ السلام نے دین کا دفاع کیا، وحدانیت خدا کا دفاع کیا اور ولایت کا دفاع کیا۔ اپنے خاص مومنین کو ہمیشہ ولایت کا پیغام دیا کرتے تھے، وحدانیت کا پیغام دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب امام علیہ السلام یہ نہیں کہ فقط خراسان میں، مولا سے کئی باہر سے مومنین ملنے آتے تھے، مولا خط و خطوط کے ذریعے سے ہر جگہ پر اس ولایت کا دفاع کیا۔ اس ولایت کا دفاع کرنے کی خاطر ہی جب مامون کو پتا چل گیا کہ بغداد میں علویون قیام کر رہے ہیں اور شاید امام علیہ السلام کو کوئی مخفی طور پر خط بھی آئے ہوں اور امام علیہ السلام بھی شاید اس شہر کو چھوڑ کر علویون کے ساتھ مل جائیں، تو مامون نے کوشش کی کہ امام علیہ السلام کہ اس راستے کو روک دیا جائے، اور راستے کو روکنا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، فقط یہی چیز سمجھ میں آ رہی تھی کہ امام علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کروا دیا جائے۔ اور جس امام کی دیار میں بیٹھے ہیں، جس کی زیارت کی فضیلت فاطمہ امام فرماتے ہیں جس نے بھی میرے غریب بیٹے کی غربت میں آ کر معرفت کے ساتھ آ کر زیارت کی، اس کے نام اعمال میں 70 مقبول حجوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور راوی کہتا ہے، تعجب سے کہتا ہے کہ مولا 70 حج؟ مولا فرماتے 70 حج نہیں بلکہ 70,000 مقبول حج، 70,000 حجوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ پھر راوی کہتا ہے 70,000 حج؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں حج پر ہر کوئی جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ حج قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میں امام کہتا ہوں مقبول حج۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے جس نے بھی میرے غریب بیٹے کی زیارت کی، اس غریب غربا بیٹے کی زیارت کی، قیامت کے دن میں خود اپنے بیٹے کے ایک ایک زائر کا شفیع بنوں گا، ان کی شفاعت کروں گا۔ اور خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے زائرو، تم ایک مرتبہ میری زیارت پر آؤ، میں مہربان امام ہوں، میں رؤوف امام ہوں، ہم کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ معرفت کے ساتھ زیارت کرو، میں امام وعدہ کرتا ہوں 3 ایسے مشکل مقامات پر تمہاری آ کر زیارت بھی کروں گا، تمہاری آ کر مدد بھی کروں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو گھبرانا نہیں،
مولا فرماتے ایسے 3 مقامات جہاں پر باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹیوں کے کام نہیں آئے گی، بھائی بہن کے کام نہیں آئے گا، لیکن یہ رؤوف امام عالم محمد علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تمہارے پاس کہاں عند تطایر الکتب، جب آپ کے ہاتھوں میں دائیں اور بائیں ہاتھوں میں اعمال دیے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے نیک اعمال کم ہو، گھبرانا نہیں، میں امام آ جاؤں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ عند المیزان، میزان کے وقت بھی اگر تمہارے نیک اعمال کا پلڑا کم ہو، برے اعمال کا زیادہ، پھر بھی گھبرانا نہیں، میں مدد کو آ جاؤں گا۔ عند الصراط، پل صراط کے وقت بھی گھبرانا نہیں۔ تو یہ وہ امام اس کی زیارت کے لیے ملائکہ کی صف لگی ہوتی ہے۔ یہ وہ امام ہے جسے ضامن آہو کہا جاتا ہے، جو حیوانات کی ضمانت لیتے ہیں۔ ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مولا بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، قیامت کے دن ہماری بھی آپ ضمانت لیجئے گا مولا۔ بس اداداران مظلوم کربلا، یہ غریب الغرباء امام، اس کو غریب الغرباء کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی نے امام سے کہا ہوگا کہ مولا آپ غریب الغرباء کیوں ہیں؟ غریب اسے کہا جاتا ہے جو وطن سے دور ہے۔ مولا امام حسین بھی وطن سے دور ہے، مولا پھر آپ غریب الغرباء کیوں؟ تو کسی نے جواب دیا اس وجہ سے غریب الوطن کہا جاتا ہے کیونکہ مولا اپنے وطن سے بہت دور تھے، کوئی بھی مولا کا دوست نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولا نے یہ جواب دیا ہوگا کہ میں غریب الغرباء اس وجہ سے ہوں، جہاں بھی جاؤ کربلا جاؤ امام حسین اکیلے نہیں، جناب علی اکبر ساتھ میں ہے، حضرت عباس علمدار ساتھ میں ہے، حضرت علی اصغر جناب قاسم شہدائے کربلا مولا امام حسین کے ساتھ میں ہے۔ سامرا میں جائیں امام علی نقی امام حسن عسکری ساتھ میں ہیں، کاظمین جائیں امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی ساتھ میں ہیں، بقیع کے غریب قبرستان میں جائیں امام حسن مجتبیٰ سیدہ امام سید الساجدین امام محمد باقر امام جعفر الصادق ساتھ میں ہے۔ تو امام نے یہ کہا ہوگا میں طوس کے شہر میں اکیلا غریب ہوں۔ ہاذا داران مظلوم کربلا، اس وجہ سے مولا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ جب امام کو لینے کے لیے مدینے میں مامون کے سپاہی پہنچ گئے، امام علیہ السلام نے اجازت مانگی، مجھے اجازت دو میں آخری عمرہ کروں۔ بیت اللہ میں گئے، امام علیہ السلام نے طواف کیا اور امام کے ساتھ امام محمد تقی بھی ساتھ میں تھے۔ جب امام رضا علیہ السلام نے طواف کرنا شروع کیا، جب 7واں چکر پورا کر کے مولا امام رضا علیہ السلام
غلاف کعبہ سے لپٹ گئے اور مولا بڑی بلند آواز سے رونے لگے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا غلاف کعبہ بالکل گیلا ہو چکا تھا اور مولا کے آنسو زمین پر بہ رہے تھے. امام علیہ السلام بڑی دیر تک روئے. امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ولی عہدی کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں ابھی جا تو رہا ہوں ایک اللہ کے گھر، لیکن میں پھر تمہاری زیارت کے لیے نہیں آ پاؤں گا. جب امام نے گریہ کیا، راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جاؤ میرے فرزند امام محمد تقی کو لے آؤ. راوی کہتا ہے میں جیسے ہی گیا، صحابی کہتا میں جیسے ہی گیا، کیا دیکھا جناب امام محمد تقی ہجر حضرت اسماعیل پر رو رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو بابا بلا رہے ہیں. امام علیہ السلام رو رہے تھے. صحابی کہتا میں جلدی میں امام کی خدمت میں گیا، کہا کہ مولا وہ تو بڑی شدت میں بڑی بڑی آواز سے رو رہے ہیں. غریب امام رضا علیہ السلام جلدی میں اپنے بیٹے کے پاس آئے. کہا اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بابا میں کیوں نہ روؤں، آپ نے تو ابھی خانے خدا سے یہ بات کی کہ میں ابھی واپس نہیں آؤں گا. بابا میں تو یتیم ہو جاؤں گا. داران مظلوم کربلا امام علیہ السلام خانے کعبہ سے واپس آ کر اپنے گھر میں پہنچے. سادات کہ دو قافلے، دو شخصیات نے جب مدینہ کو چھوڑا ہے، ایک امام حسین تھے، ایک غریب الغربا امام رضا تھے. جب مولا امام حسین وطن چھوڑ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے مولا نہ جائیں نہ جائیں، لیکن مولا اکیلے نہیں چلے تھے. مولا کے ساتھ بہنیں بھی ساتھ تھیں، بیٹے بھی ساتھ تھے، بیٹیاں بھی ساتھ تھی. لیکن جب غریب الغربا، لیکن امام حسین نے یہ کہا اے میرے چاہنے والوں آ جاؤ مجھ پر گریہ کرو، میں واپس نہیں آؤں گا. لیکن امام رضا علیہ السلام نے تمام مستورات کو اکٹھے کیا، کہا کہ اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، آ جاؤ حلقہ بناؤ. امام علیہ السلام حلقے کے درمیان میں کھڑے ہو گئے. امام فرماتے ہیں جس نے جتنا گریہ کرنا ہے مجھے رضا پر گریہ کرو، اب یہ رضا واپس مدینے نہیں آئے گا. اب یہ رضا واپس مدینے نہیں آئے گا. بس عزیزان مظلوم کربلا امام علیہ السلام نے جناب ابا سلت کو کہا کہ ابا سلت میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، جب میں کل مامون کے پاس جاؤں گا، جب اس کے حجرے سے باہر آؤں، اگر یہ ابا میرے سر پر ہو سمجھ جانا مجھے زہر دیا گیا ہے. بس عزیزان نے مظلوم کربلا امام علیہ السلام گئے. 2 یا 3 دانے انگور کے، وہ ایسے انگور تھے جس انگوروں میں جو زہر ملائی گئی تھی وہ عام زہر نہیں تھی، زہر حلال تھی. زہر حلال کے لیے تاریخدان کہتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کی تمام مچھلیاں جہاں پر یہ قطرہ جائے گا باہر نکل کر آ جائیں گی، لیکن تڑپ تڑپ کے باہر نکل کر آئیں گی. بس عزیزان مظلوم کربلا امام نے جب 2 یا 3 دانے تناول کیے، مامون کہتا ہے کہ مولا اور کھائے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے جو کام کرنا چاہو وہ ہو گیا، ابھی زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. امام علیہ السلام نے ابا سر پر رکھی، باہر آئے. ابا سلم نے دیکھا کہ امام کی ابا سر پر ہے. امام نے امام کو سہارا دیا، گھر کی طرف لے آئے.
امام علیہ السلام کا وہ جملہ یاد ہو، امام علیہ السلام جیسے حجرے میں آئے کہا ابا سلت جلدی کرو، دروازے تمام بند کر دو، ابا سلت نے دروازے بند کر دیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابا سلت تھوڑی دیر میں میرا بیٹا محمد تقی آئے گا۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا تھوڑا ٹائم گزرا، امام علیہ السلام اندر آ گئے۔ ابا سلت کہتا میں پریشان ہو گیا، کہا کہ اے محمد تقی آپ کیسے آئے، دروازے تو سارے بند تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں لے کر آیا ہے وہ خدا میرے لیے دروازے بھی کھول لیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے غربت کے بڑے وین کیے ہیں، گریا کیا، گریا کرنے کے بعد امام نے امام کو غسل دیا، کفن دیا، اور کفن دینے کے بعد امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا میں امام کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا امام رضا آپ بڑے خوش نصیب، مولا آپ کو غسل دیا گیا، مولا آپ کو کفن دیا گیا، مولا میں تو آپ کے اس قول پر جو آپ نے اپنے صحابیوں کو کہا تھا اے ابن شبیب اگر گریا کرنا چاہو مجھ پر گریا نہ کرنا بلکہ میرے جد مظلوم حسین پر گریا کرنا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا دنیا میں 3 بھائی اور بہن ایسے ہیں بہنیں بھائیوں سے بڑی محبت کیا کرتی تھی اور بھائی بھی بہنوں سے بڑی محبت کیا کرتے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا پہلی بہن حضرت زینب کبریٰ امام حسین سے اتنا پیار کرتی تھی، پورے سفر میں جہاں بھی رکتے تھے کہتی تھی میرا بھائی حسین کہاں ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے امام حسین نظر نہ آئے بی بی تمام جوانوں کو کہتی تھی جاؤ میرے حسین کو لے آؤ۔ یہ بہن کی عجیب قسمت، وہ بہن جو اتنا پیار کرتی تھی، روز عاشور اس بہن کی قسمت 70 قدم کے فاصلے پہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ جب تک مولا زندہ تھے تب تک کوشش کرتی تھی سیدہ دیکھے، لیکن روایت میں مکتب کی تاریخ میں یہ جملے ملتے شہادت کے بعد جب مولا امام حسین کا سر کاٹ دیا گیا، 11 محرم جب 9 کے نیزہ پہ سر بلند کیا گیا، پورے سفر میں سیدہ نے کبھی آنکھ اٹھا کر مولا امام حسین کی سر کی طرف نہ دیکھا۔ کسی نے آ کے سوال کیا بی بی آپ تو بہت محبت کیا کرتی، سیدہ فرماتی ہے پوچھنے والوں تم نے انصاف نہ کیا، جب بھی میں اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہوں میں کیا دیکھوں سب سے ساری طرح میرے بھائی کے قاتل کھڑے، میرے سر کے اوپر پردہ نہیں، جب میں کوشش کرتی ہوں بھائی کے سر کی طرف دیکھوں ظالموں پر نگاہ پڑ جاتی۔ یہ سیدہ پہلی بہن وہ جس کی دیار میں بیٹی بی بی معصومہ کم اور امام رضا کی محبت بھی بڑی۔ سیدہ معصومہ کم بھی اپنی بھائی کی محبت میں مدینے سے چلی، جب سارا کے مقام پر پہنچی تمام شہزادے قتل کر دیے گئے۔ سیدہ دشوار سفر کر کے اپنی کنیز کو کہتی ہے کنیز
جاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ کنیر نے سوال کیا معلوم ہوا کم کا شہر ہے۔ بی بی فرماتی میرے بابا کہتے کہ کم کے رہنے والے ہمارے محبان ہیں، عزاداران مظلوم کربلا۔ بی بی کو جب معلوم ہوا کم والوں کو بڑا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد ایک روایت کے مطابق بی بی کو زہر دیا گیا تھا، مریض تھی، کچھ دیر عبادت کرتی رہی۔ عبادت کرنے کے بعد بی بی کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا نا، بی بی کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب جنازہ دفنانے کے لیے گئے، موسیٰ کہتا ہے کہ ہم بڑے پریشان ہو گئے، امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، قبر میں کیسے اتاریں گے؟ کوئی محرم موجود نہیں ہے۔ کچھ علماء ساتھ میں بیٹھے، کہا کہ جو بھی ہم سے سب سے پرہیزگار ہے وہ جائے خراسان کی طرح منہ کرتے گئے یا اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا جب یا امام رضا کی صدائے بلند کی، موسیٰ کہتا ہے تو گھوڑے سوار آئے، کہا جنازہ ہمیں دے۔ جنازے کو دفنایا، وہ چلے گئے۔ تیسرے بہن و بھائی کا رشتہ، ایک 4 سالہ سکینہ اور عابد بیمار اپنے بھائی سے بہت محبت کیا کرتی، اتنی محبت کیا کرتی تھی۔ 4 سال کی عمر کیا ہے، جب بی بی کو پانی ملتا تھا خود نہیں پیتی تھی، اٹھا کے اس عابد بیمار کے قریب آتی، مولا کی زنجیروں کے اوپر ڈالتی۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا، یہ سکینہ بی بی اپنے بھائی سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ بھائی بھی سکینہ سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن جب بھی سکینہ کی شہادت ہوئی، امام سید الصادقین بڑا گریہ کیا، بڑے روئے۔ روایت میں یہ جملہ ملتا ہے، امام نے اپنی غریب بہن کا جنازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اٹھا کر غریبوں کے قبرستان میں لے گئے، کہا اے مسلمانوں پانی دو، میں اپنی بہن کو غسل دوں، مجھے کفن دو، میں کفن دوں، لیکن کسی مسلمان کو رحم نہ آیا۔ ابراہیم دمشقی کہتے ہیں وہ روایت جو پڑھی جاتی ہے کہ یزید نے پانی اور غسالہ کو بھیجا تھا، یہ نہ پڑھا کیا کرے۔ نبی بھی سکینہ ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئی، کہا کہ ابراہیم دمشقی میری قبر کو چینج کرو، میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جب ابراہیم دمشقی سید نے قبر سکینہ کو کھولا، ابراہیم کہتا میں نے کیا دیکھا؟ وہی پرانا کرتا، وہی پرانا کرتا، وہی بی بی کے ہاتھ زخمی، وہی کان زخمی ہے، اسی کانوں سے خون جاری ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا آخری جملہ، امام بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جب سادات کی رہائی ہو گئی، رہائی کے بعد بی بی زینب و امام زین العابدین نے صف ادا کے بعد
سب مل کر چھوٹی بیوی کی قبر پہ آئے. چھوٹی بیوی کی قبر پہ آ کر بیوی زینب نے ایک بیل کیا. کہا سکینہ تم جو کہتی تھی کب رہائی ہوگی. سکینہ اٹھو رہائی مل گئی ہے. دارا نے مظلوم کربلا. اسی وقت امام زین العابدین نے بھی ایک عجیب بیان کیا ہے. امام فرماتے ہیں اسی بیڑ سکینہ وطن جلو میں شام دی قید بھائی ویدا متا سمجھے میں کو معاف کری زندان دے وچ تیری کلی قبر بڑھائی ویندا. میں سکینہ مجھے معاف کرنا. میرے سکینہ مجھے شکوا نہ کرنا. میری شکوا نہ کرنا. اے سکینہ میں تجھے اکیلا دفنا کے جا رہا ہوں. سکینہ میں نے تجھے غسل نہیں دیا, کفن نہیں دیا, مجھے معاف کرنا. اللہ اللہ اللہ